الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3601 ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنے ہی فتنے ہوں گے، یعنی کچھ زمانہ گزرے گا، اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوگا، تو بس فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ یہ فتنوں کے دروازہ ہیں، جس دن یہ دروازہ ٹوٹ گیا پھر فتنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور حقیقت میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ ہی دن گزرے ہوں گے اور فتنوں نے اپنا سر اٹھایا اور پھیلتے چلے گئے۔ اگر فتنوں کے تعلق سے آپ باریک بینی سے غور کریں تو فتنوں کا اور شیطان کا آپس میں زبردست رشتہ ہے۔ شیطان ہی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے، اور ابلیس نے وعدہ بھی کیا تھا نا کہ اللہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، ان پر ہماری بس نہیں چلے گی، باقی تو کوئی نہیں بچے گا۔ اور حقیقت یہی ہے۔ اب یہ کہ جو فتنے زبردست ہوں اور شیطان، حالانکہ شیطان کی کوشش تو شروع سے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو شیطان کی بس اتنی چلتی نہیں ہے، اور جیسے ایمان کمزور ہوتا ہے، اخلاص کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اور فتنوں کی بھرمار لگا دیتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے بیماریاں ہمارے جسم پر حملہ کرتی ہیں، لیکن ہمارے جسم کے اندر جو بیماریوں کے لڑنے کے جراثیم ہیں، جوانی کی عمر میں وہ پاورفل ہوتے ہیں تو اتنا حملہ وہ نہیں کر پاتے، لیکن جیسے عمر ڈھلتی ہے وہ جراثیم کمزور ہوتے ہیں، پھر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، پھر بیماریاں جب اپنا جڑ مضبوط کر لیتی ہیں تو پھر آسانی سے ان کا خاتمہ بھی نہیں ہو پاتا۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے شروع سے کوشش کی ہے، لیکن جب اخلاص والے رہے، ایمان مضبوط رہا، تو پھر انہیں موقع نہیں ملا۔ جیسے اخلاص کا خاتمہ ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، شیطان کو، ابلیس کو موقع ملتا رہا اور پورا فتنے کے ذریعے اپنا تسلط جما لیا ہے۔ اب اتنے آسانی سے آپ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہ موبائل معمولی فتنہ ہے، آپ اسے اگر جڑ سے ختم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنا آسانی سے۔ بد نگاہی کا یہ معمولی فتنہ ہے، آپ چاہیں کہ ہم بچا لے جائیں اپنے افراد کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسی طرح زنا کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، سود کا فتنہ، جتنی چیزیں اتنی شباب پر یہ ہو گئی ہیں کہ آپ چاہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں یا ان کو جڑ سے ختم کر دیں، اتنا آسان کام نہیں۔ اسی لیے اللہ کا کوشش تو جاری رہے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں کوشش پر ثواب ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ چاہیں گے کہ میں مقابلہ کر کے ان ساروں کا خاتمہ کر دوں، جبکہ اپنے جڑ مضبوط کر لے گئے، آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے کہ جب فتنے شباب پر ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، ایسے فتنوں کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا۔ آگے فرمایا والماشی فیہا والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور آگے فرمایا والماشی فیہا خیر من السائی، اور پیدل چلنے والا یہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی آپ نے یہ کہا
اس کا اگر آپ نچوڑ نکالیں گے تو یہ کہ ایسے فتنوں کے دور میں جو زیادہ تنہائی اختیار کر لے گا، جس کی زندگی میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہوگی، زیادہ حرکت نہیں ہوگی، کم سے کم جو ہوگی وہ جا کر کے زیادہ سے زیادہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، اور زیادہ جو ایسے فتنوں میں بہت انمول ہو جائے گا یعنی دنیا داری میں، تو پھر اس کے لیے فتنوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ اب ہم دینداروں کی بات کر لیتے ہیں۔ بھئی ہمیں تو الحمدللہ آپ سے بڑی محبت ہے کیونکہ آپ ہمارے مقتدی ہیں۔ اب اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اسی لیے میں بولتا ہوں اچھا بھی نہیں لگتا، کوئی دشمنی نہیں ہے، الحمدللہ محبت ہے، بس فکر ہی ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے مقتدیوں میں سے کوئی جنت کے بجائے جہنم میں چلا جائے، تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بھائی کافر جہنم میں جائے افسوس نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا نا، لیکن کلمہ پڑھنے والا جو جہنم میں جائے گا تو افسوس ہوگا، یار تم تو اللہ اس کے رسول کے ماننے کا دعویٰ کر دیتے پھر بھی تم جہنم میں چلے گئے۔ بیائی نہیں یہ معاملہ ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، مسجد سے جڑا ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے، افسوس تو ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اس بندے کے بارے میں افسوس ہوگا جو نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، عمرہ کرتا تھا، حج کرتا، وہ بھی جہنم میں چلا جائے، تو اس کے مقابلے یہ باعث افسوس، بہت زیادہ افسوس کی بات ہوگی۔ تو یہ ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں، معمولی فتنے کا دور نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اور خطرناک فتنے رونما اور ہوں گے، قرب قیامت تو اور خطرناک فتنے ہوں گے جتنا زیادہ قیامت قریب ہوگی۔ ایسے فتنے کے دور میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ضرورت کے حساب سے آنا جانی کریں، ضرورت کے حساب سے بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، ادھر ادھر جائیں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ بھائی اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے جو فتنوں کی جڑ ہے، بھرمار ہے۔ آپ دیکھیں بھائی جو بازار میں چلے جا اپنی نگاہوں کو بچا پائے گا؟ ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے جب ٹائم ملے تھوڑا ٹائم مسجد میں دو، قرآن یاد کرو، حفظ کرو، سیکھو، کچھ پڑھو، کچھ سمجھو، دعاؤں میں لگ جاؤ، نوافل کا اہتمام کرو۔ یہ فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں ہمارے سمجھ میں حقیقت میں یہ باتیں نہیں آتی۔ تو آپ نے جو کہا نا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر، مطلب جتنا زیادہ کم بھاگ دوڑ آپ کی زندگی میں ہوگی فتنوں کے دور میں، اتنا زیادہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ آگے آپ نے فرمایا وَمَن يُشْرِفْ لَهَا، اور جو ان فتنوں کے قریب جائے گا، اسے جھانک کر دیکھے گا، آپ فرماتے ہیں تَسْتَشْرِفُهُ، وہ فتنے اسے اچک لیں گے۔ اب مثلا بد نگاہی کا فتنہ شباب پر ہے، ایک بندہ کہ چلو یار ایک بار اگر ہم کسی عورت پر نگاہ ڈال دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ فتنے کے قریب جا رہا ہے، فتنے کو جھانک رہا ہے۔ اب ایک بار دیکھا تو وہ شیطان گیم کھیلتا ہے کہ یار ایک بار اور دیکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بھائی مخلوط جو محفلیں ہوتی ہیں مرد و عورت، فتنے کی جگہ ہے، ایسی جگہوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن اب کہیں یار چلو ایک بار جانے سے کیا ہوتا، تو گویا فتنے کے قریب جا رہے ہیں، اور جیسے فتنے کے قریب جا رہے ہیں تو فتنے پھر آپ کو کیا اچک لیتے ہیں۔ آپ موبائل کی مثال دیکھ لیں، جو نوجوان طبقہ گرفتار ہے، موبائل دیکھتا ہے، یار چلو ایک ہی بار تو یہ فلم دیکھ لیتے ہیں، کیا فرق، ایک ہی بار کی بات تو ہے۔ جیسے ایک بار اس کے قریب جاتا پھر کتنے بار ہوتے وہ تو وہی بندہ جانتا اور اللہ جانتے۔ تو فتنے کے قریب اگر آپ جا کر کے ان کو جھانکو گے، جائزہ لوگے، تو فتنے آپ کو اچک لیں گے، وہ آپ نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا وہ من وجدہ ملجان او معاذن فلیعوذ بہ، جو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جہاں بھی پناہ مل جائے وہی پناہ لے لو۔ خلاصہ کلام ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہاں بھی پہنچ کر بچا سکتے ہو بچاؤ، کیوں فتنوں سے بچانے کا مطلب اپنے ایمان کو بچانا اور اسلام کو بچانا ہے، اور یہ بچا لے گئے تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی یہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔